دو تین مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بھکاری کو تھیلی ملی، اس نے واپس کر دی۔ چور نے چوری کی، مالک نے اس کو معاف کر دیا۔ سوال کر دیا بکریا والے نے اس بھکاری سے، اللہ کا بندہ اتنی بڑی تھیلی تھی کہ 17 نسل تر جاتی، تم نے واپس کیوں کر دیا؟ چور نے چوری کی، اس کو معاف کیوں کر دیا؟ تو جواب سنیے، اللہ ایسی عظمت نبی کی ہم سب کے دل میں پیدا فرمائے۔ اس نے کہا اس لیے معاف کر دیا، اس لیے تھیلی واپس کر دیا، اگر واپس نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ چلتا، جتنی دیر مقدمہ چلتا اتنی دیر نبی کو جنت میں جانے میں دیر ہو جاتی، اس لیے میں نے دنیا ہی میں جھگڑا ختم کیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ بادشاہ کے دربار میں صحابی آئے، دربان نے روکا، اندر نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کیا یہ جو لباس ہے تمہارا اس کو اتارنا پڑے گا، اور جو درباری لباس ہے اس کو پہننا پڑے گا، تبھی اندر جا سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو صحابی کا جواب سنیے، یہ میرے نبی نے لباس پہنایا ہے، میں اس کو اتار نہیں سکتا، تمہارے بادشاہ کو چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے بادشاہ کے دربار کو لات مار سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کا لباس پہن کر کے جاؤں گا، اتار نہیں سکتا۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدائی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گھر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اور یہ نمونہ ہے کہ اللہ ایسی عظمت، ایسی محبت، ایسی عقیدت نبی سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو کر کے یہ خیال رکھے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو گدھا کے برابر ہے، بیل کے برابر ہے، یا گدھا اور بیل سے بدتر ہے، یہ مسلمان نہیں رہے گا، ایمان چلا جائے، اس نے نبی کی شان گھٹائی۔ اگر کوئی یہ خیال کرے مسلمان ہو کر کے کہ نبی کا علم بچہ اور پاگل کے برابر ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کا اسلام میں آخری دن ہوگا، ایمان چلا جائے گا۔ نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کس نے کہا؟ حضرت تھانوی نے کہا۔ تیسری مثال آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، کسی نے مسلمان ہو کر کے یہ خیال کیا کہ ابلیس کا علم زیادہ تھا، نبی کا علم کم تھا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کا اسلام میں آخری دن ہوگا، کس نے کہا؟ خلیل احمد سہارنپوری نے کہا۔ کوئی اگر مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کے آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، یہ کس نے کہا؟ حضرت نانوتوی نے کہا۔ 4 مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا،
اپنی پگڑی سر سے اٹھا کر کے بہن کے قدموں میں رکھ دیا. کس نے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. اپنے سر کی پگڑی اٹھائی، بہن کے قدموں میں رکھ دیا. کہا بہن اگر تم چاہتی ہو کہ میں امامت کروں، لوگوں سے بیان کروں، تو تم بیوہ ہو، نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، تم شادی کر لو. بہن نے کہا میری عمر تو 90 سال ہو گئی، 90 سال کی عمر میں کیسے شادی کروں؟ کہا بہن تجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میری بہن ہے، لوگ مجھے تانا نہیں ماریں گے. دوسرے کو نبی کی سنت پر چلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری بہن تو خود بیوہ ہے، نکاح کہاں کرتی؟ اس لیے میری بہن میری پگڑی کی لاج رکھ لے. تو 90 سال کی عمر میں شادی کر لے، تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تو شادی کرے گی، نبی کی سنت زندہ ہوگی، نبی کا سر اونچا ہوگا. دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جنت چاہیے، جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ جواب کسی کے پاس نہیں، ایک عاشق کے پاس جواب ہے. اس عاشق کا نام ہے حضرت تھانوی. انہوں نے کہا لوگ تم سے اگر پوچھیں کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو، صاف جواب دو کہ جنت سے پہلے نبی کا دیدار نہیں ہے، جنت سے پہلے نبی کی زیارت نہیں ہے، جنت میں نبی کا دیدار بھی ہوگا، نبی کی زیارت بھی ہوگی، اس لیے جنت چاہیے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری 3 دعا تھی، 2 دعا قبول ہو گئی آنکھ کے سامنے، اور آخری دعا ہے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، نبی کا واسطہ ہے، یہ دعا بھی میری قبول ہوگی. کہا حضور تیسری دعا کیا ہے؟ کہ دعا یہ ہے کہ میرے پروردگار مجھے جینا تو نصیب ہوا ہندوستان میں، مرنا نبی کے شہر میں مقدر فرما. آخری مثال ہے، آپ کا دل بہت خوش ہوگا. مدرسہ، جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے، اس مدرسے کے حوالے سے آپ سے وعدہ ہے، اس مدرسے کو تعلیم سے، تعاون سے، تعظیم سے آباد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر، اس کو دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے. ہندوستان سے جو ہوا چلتی ہے، مدینہ جاتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. ادھر سے جو ہوا جاتی ہے، پورب کی طرف سے جو پچھم ہوا جاتی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا، اور جو مدینہ سے ہوا آتی ہے ہندوستان، وہ گرم ہوتی ہے، پچھم کی ہوا ہے، پورب آ رہی. یہاں کے ایک پنڈت نے حضرت نانوتری سے مذاق کیا، مولوی صاحب بات بتاؤ راز کی، مدینہ سے ہوا ہندوستان آئے تو گرم ہو جائے، اور ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جائے ٹھنڈی ہو جائے، بات کیا ہے؟ دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کتنا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی کہ اس کو خوشی ہوتی ہے، نبی سے ملاقات ہوگی، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے، نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے، نبی سے جدا ہو رہی ہے، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہے، نبی کی زیارت سے جدا ہو رہی ہو، اس لیے وہ غم میں گرم ہو جاتی ہے، سر سے لے کر کے پیر تک گرم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کسی لیے، میرا آقا ہے وہ میرا
میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔